من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ فرقہ واریت کے اسباب کون کون سے ہیں۔ پہلا سبب میں نے کل ذکر کیا تھا کہ فرقہ واریت کا پہلا سبب ہے ترک قرآن، کہ ہم لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اور اگر آپ یاد رکھیں تو میں نے 4 چیزیں بیان کی تھیں: اتلو تلاوت، اتبع پیروی، فاستمسک قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، اور چوتھی چیز ہے بلغ، قرآن کی آگے تبلیغ کرنا۔ آج میں فرقہ واریت کا دوسرا سبب ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان باتوں کو پلے باندھے۔ دوسرا سبب ہے غلو، غین لام واو، کسی شے کو اس کی حیثیت سے آگے لے جانا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تفرقہ بازی میں، جماعتوں کی توڑ پھوڑ میں، مسلمانوں کے مابین انتشار میں اس غلو کا بڑا کردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو یہ تاکید اور تلقین فرمائی تھی کہ لوگوں، مجھے میری ذات سے آگے نہ بڑھانا، جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نہ، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرا جو منصب ہے، میری جو حیثیت ہے، میرا جو رتبہ ہے، مجھے اس عبدیت کے رتبے سے ہٹا کے معبود بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ بندہ جتنا بھی عظیم و شان ہے، جتنا بھی قدر و منزلت والا ہے تو بندہ نا، رب تو نہیں، معبود تو نہیں۔ فرمایا مجھے بندہ رہنے دینا، بندہ ہونا یہ میرا فخر ہے، بندہ ہونا یہ میری عظمت ہے، بندہ ہونا یہ میری شناخت ہے۔ لہذا جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے غلو کر کے اپنے پیغمبروں کو ان کی حیثیت، شان اور رتبے سے اوپر لے جا کر شرک کے دروازے کھولے ہیں، تم مجھے میری شان اور حیثیت سے اوپر مت لے جانا۔ آپ کو غلو کا مطلب سمجھ آیا کہ کسی شے کو اس کی حیثیت سے اوپر لے جانا، یہ ہے نقصان۔
یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یہودیو عیسائیو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کے متعلق وہ بات بولو جو حق پر مبنی ہے اور سچ پر مبنی ہے۔ آپ اس بات کو تھوڑا سا کھولیں۔ تعلیم ہے، تبلیغ ہے، تقریر ہے، جہاد ہے، تمام شعبہ دین میں کوئی بھی ایک شعبہ ہے، اسے اس درجے تک لے جانا کہ بقیہ تمام تر شعبوں پہ پانی پھیرنا۔ مجاہد سرحد پہ کھڑے ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، بقیہ لوگ بدھو ہیں اور اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، یہ غلو ہے۔ تبلیغ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ دین کو میں نے کندھوں پہ اٹھا کے رکھا ہے، بقیہ لوگ فضول ہیں، یہ بدھو ہے، احمق ہے، یہ غلو کر رہا ہے۔ تعلیم دینے والا استاد یہ سمجھتا ہے جو کچھ ہوں دین میری وجہ سے قائم ہے، مجاہد کا کوئی فائدہ نہیں، مبلغ دین کی تعلیم و تبلیغ کرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ غلو ہے۔ نوافل پڑھنے والا اپنے نفلوں میں حد کراس کرنے لگے، یہ غلو ہے۔ روزہ رکھنے والا اپنی عبادت اور روزے میں حد سے کنارہ کش ہونے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چند صحابہ کی شکایت آئی تھی نا، ان کو نبی پاک نے فرمایا تھا میں آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کو وقت بھی دیتا ہوں، مہمانوں کو وقت بھی دیتا ہوں، اور میں اپنے جسم کو آرام بھی دیتا ہوں۔ سمجھے آپ؟ ہمارا جو دین ہے یہ اعتدال والا دین ہے، درمیانہ، اعتدال، مناسب چال، معتدل۔ کنتم امتم وسطا، ایک معنی کہ تم معتدل امت ہو، نہ تم کسی کی حیثیت کو نیچا دکھاتے ہو اور نہ ہی تم کسی کی حیثیت کو اوپر لے جاتے ہو، تم درمیانے لوگ ہو۔ پیغمبر کو پیغمبرانہ حیثیت سے نیچے کر کے اس کی توہین نہیں کرتے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ پیغمبر کو اس کی پیغمبرانہ حیثیت سے نیچے کر کے تم اس کی توہین بھی نہیں کرتے، اور پیغمبر کو اس کی پیغمبرانہ حیثیت سے اونچا کر کے تم شرک کا دروازہ بھی نہیں کھولتے۔ کنتم امتم وسطا، تم بڑی معتدل امت ہو۔ آپ کو میں یہاں یہ بھی بتاؤں، وسط درمیان کو کہتے ہیں، وسطی۔ ہم نے یہ جب انگلیاں یوں ہتھیلی کھڑی کی نا، یہ انگلی، یہ انگلی، پھر یہ، اس درمیانی انگلی کو وسطی بولتے ہیں۔ عربی زبان میں اس درمیانی انگلی کو وسطی بولتے ہیں۔ مزے کی بات میں آپ کو سناؤں، دو ادھر ہے، ان کا قد نیچا ہے، ادھر والی دو ہیں، ان کا قد بھی نیچا ہے، یہ درمیان ہے، وسطی ہے، اس کا قد اونچا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی امت، میں اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی کائنات میں جتنے بھی نبی آئے اور ان کی جتنے بھی امتیں ٹھہری، جس طرح ہاتھ کی انگلیوں میں اس انگلی کا قد نمایاں ہے، اسی طرح معاشر میں
سارے نبیوں کی امت میں اللہ تمہارے قد کو نمایاں فرما دوں گا. سمجھے آپ؟ اب ایک اور بات سمجھے. آپ نے غلو سمجھ لیا نا. مجاہد سمجھتا ہے میں ہوں اور کچھ نہیں، تبلیغی سمجھتا ہے میں ہوں اور کچھ نہیں، استاد سمجھتا ہے میں ہی ہوں اور کچھ نہیں. یہ ہے غلو. نوافل پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے دین کو اٹھا رکھا ہے اور کسی نے نہیں. نہ، ہمارا دین اعتدال ہے. جہاد کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں جہاد پہ نکلو. دین کی ضرورت ہے، نفر من کل فرقہ، ایک جماعت دین کے لیے نکل پڑے. تجارتوں کی بھی، تاجروں کو بھی دین حوصلہ شکنی نہیں کرتا. اگر تاجر ختم ہو جائیں اور تجارت ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی مملکت معاشی طور پر زوال پذیر ہو گئی نا. سارے مجاہد بن گئے، سارے پڑھنے پڑھانے پہ لگ گئے، سارے تبلیغ پہ نکل گئے. معیشت کدھر گئی؟ اسلام نے ہمیں جو روایات دی ہیں، اسلام نے ہمیں حضرت بلال حبشی جیسا مؤذن بھی دیا ہے. اسلام نے ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ، حدیثیں جمع کرنے والا، وہ بھی دیا ہے. اور اسلام نے ہمیں حضرت امیر معاویہ جیسا مدبر اور سیاسی فرد بھی دیا ہے. اور اسلام نے ہمیں حضرت خالد بن ولید جیسا کامیاب فاتح اور مجاہد بھی دیا ہے. اور اسلام نے ہمیں ابن عباس جیسا قرآن کا مفسر بھی دیا ہے. اور اسلام نے ہمیں عبداللہ بن مسعود جیسا فقیہ اور دانش مند بھی دیا ہے. اور اسلام نے ہمیں صدیق جیسا نرم مزاج حکمران بھی دیا ہے، علی جیسا بہادر قاضی بھی دیا ہے، عمر جیسا عادل بھی دیا ہے. اور اسلام نے ہمیں عثمان ذو النورین جیسا بہترین تاجر بھی دیا ہے. یہ اسلام ہے. اس نے تاجروں کو بند نہیں کیا، اس نے کہا کرو. اس نے مجاہدین کا گلا نہیں دبایا، اس نے کہا نکلو. اس نے تبلیغ دین پہ پابندی نہیں لگائی. جب تک آپ لوگ دین کے تمام شعبہ جو بنائے گئے ہیں ان کی قدر و قیمت نہیں پہچانیں گے، اس وقت آپ اس غلو کا شکار رہیں گے. آپ اس کو کافی سمجھیں. تیسری بات جس نے بربادی کی ہے وہ ہے مسند اور منبر پہ بیٹھنے والے مال کے لالچی خطیب. آ جائیں اپنے پہ، جن کا فکر ہے مال کمانا. انہوں نے امت، قوم، افراد اور مجمع سے داد وصول کرنے کے لیے ہر عاکس و ناقص چیز منبر و محراب پہ بیان کرنا شروع کر دی ہے. ان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں تھا کہ ہم اپنی چیز کو چھان لیں، گند کو نکالیں، ضعیف کو نکالیں، کمزور کو نکالیں، من گھڑت کو نکالیں. انہوں نے عوام الناس کا شوشلا مزاج پرکھتے ہوئے لوگوں کو، گانے بجانے والوں کے، جرمٹ میں رہنے والوں کو، داد دینے والے لوگوں کو اپنے پیسے کی ہرس اور ہوس پوری کرنے کے لیے ممبروں پہ جو زبان پہ کمزور بات آئی انہوں نے بیان کی، جھوٹ آیا انہوں نے بیان کیا. علماء کی طرف اور بزرگوں کی طرف غلط قسم کی کرامتیں
جو سیدھا یہ بتاتی تھی کہ یہ بزرگ نہیں ہے، مشرک ہے، ان کرامتوں کو ممبروں پہ بیان کیا۔ آپ کل ایک کرامت سن چکے ہیں نا؟ ہماری لائبریری میں کتابوں پہ نشانات لگے ہیں، بھری پڑی ہیں کہ کیسے کیسی غلاستیں لوگوں نے کتابوں میں لکھ کے ہمارے دین میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اور میں آپ کے سامنے یہ باب بھی کھولوں گا کہ ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں، لیکن بے جا ان بزرگوں کی طرف منسوب کرامتوں نے اور ان کرامتی مولویوں نے جتنا دین کا بیڑا غرق کیا ہے، اتنا کسی سکھ نے اور کسی یہودی نے مسلمانوں کے اسلام کا بیڑا غرق نہیں کیا۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے سامنے مرغ پکا ہوا تھا، کھا رہے تھے، ہڈیاں سامنے گرا رہے تھے، جب کھا چکے ہڈیوں کو حکم دیا، وہ دوبارہ زندہ مرغ ہو کے وہ چلنے پھرنے لگ گیا۔ یہ صوبہ سندھ کے سٹیج پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا ایک فرد ہے جو اس امت اور قوم کو اس قسم کی واہیات سنا کے داد لینے کی بات کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس امت کو کرامات کے پیچھے نہ لگاؤ، بلکہ اس امت کو آیات کے پیچھے لگاؤ۔ بات اصل یہ ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، لوگوں نے دین میں تفرقہ بازی کی، اور ایک دین، ایک کتاب، ایک مسجد، ایک بیت اللہ، ایک پیغمبر، ایک کعبہ، اس کے باوجود لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کئی طبقوں میں اور کئی جماعتوں میں منتشر ہو گئے۔ آپ سمجھ چکے، پہلی وجہ قرآن سے دوری ہے، دوسری وجہ غلو، کسی کو حیثیت سے اوپر کرنا ہے، اور تیسری وجہ یہ بے مہار خطابت ہے۔ خطیب آدمی کو بڑے کم لوگ رہ گئے کہ جنہیں یہ نہیں فکر کہ ہمارا مجمع بڑھے، ان کی فکر یہ ہے کہ پیغمبرانہ اسلوب پر دعوت لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ بندے تھوڑے ہیں تب بھی، بندے زیادہ ہیں تب بھی۔ اور بعض لوگوں کو یہ شوق پڑ گیا کیا مسائل میں نرم پہلو برتے، مجمع بڑھنا چاہیے، لوگ آنے چاہیے، فنڈز بڑھنے چاہیے، مقتدیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، مسئلہ رہتا ہے رہ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، معاشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان پیغمبروں نے بھی آنا ہے جن پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا وہ ناکام ہو گئے؟ کیا ان کے درجات کم ہو گئے؟ نہ، انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر لیا۔ نبی پاک کو بھی کہا گیا ہے آپ ان کے نگران نہیں ہیں، آپ ان کے وکیل اور ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام تھا بلاغ، ان علیک الا البلاغ۔ خطبہ پڑھنے والے جمعوں کے خطبوں میں بھی آخر میں ایک جملہ بولتے ہیں، تقریر کرنے والے بھی تقریر ختم کریں، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری تھی آپ تک بات کو پہنچا دینا۔ سمجھے؟ بس۔
میں کل عرض کروں گا کہ مسلمانوں کو کرامتوں کے بیان نے سب سے زیادہ نقصان دیا ہے. سمجھ آئی؟ آپ کسی کو پیر سمجھتے ہیں نا تو بنائیں پیر، لیکن پیر کی عادتیں بیان کریں. یہ متبع سنت ہے. ہمارا پیر اتنی تلاوت کرتا ہے، ہمارا پیر نرم مزاج ہے، ہمارا پیر بد اخلاق نہیں ہے. عادتیں بیان کریں جن کا نفع ہے. سمجھ آئی؟ جب سے ہم کرامتوں کے اتار چڑھاؤ میں لگے نا تو